سوال یہ ہے کہ کیا احادیث میں کچھ ایسی علامتیں وارد ہوئی ہیں کہ جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہی رات قدر کی رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی علامات کے پیچھے پڑنا اور اپنی ساری کوشش، ساری توجہ اسی طرف لگا دینا، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ سلف کا جو اہم اصل طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس رات کو حاصل کرنے کی عبادت کر کے کوشش کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پوری توجہ اس پر یہ نہیں رہنی چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ علامت ظاہر ہوئی تب تو ہم عبادات کے اندر بڑی سرمستی دکھلائیں گے، اور اگر ظاہر نہیں تو ہم سرمستی نہیں دکھلائیں گے۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس علامت کو محسوس بھی کر سکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ علامت ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک ماہر ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے چہرے سے جن بیماریوں کا اندازہ لگا لے گا، ہم نہیں لگا پائیں گے، حالانکہ چہرہ وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اہل علم اللہ والے وہ یہ اشارہ پا جاتے ہیں یا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو عام لوگوں کے لیے ان کی جو ساری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، دعائیں کر کے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، اپنی گناہوں کی مغفرت کے بارے میں سوچے۔ ہاں، کچھ ایسی علامتیں ہیں جو تیسری بات ہے جو احادیث میں وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ رات کیا ہوتی ہے، بلجۃ طلقہ، لیلۃ القدر لیلۃ بلجۃ طلقہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بالکل واضح اور صاف ہوا کرتی ہے۔ اب اس واضح اور صاف کا بھی اندازہ موسم کے لحاظ سے الگ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ مثال طور پر برسات کا موسم ہے، اس موسم میں رات کی صفائی کو آپ اندازہ لگائیں گے مئی اور جون کے رات کی صفائی، تو ظاہر بات ہے تو غلط معاملہ ہے۔ دوسری علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ لا حارۃ ولا باردہ، معتدلہ ہوتی ہے، یعنی موسم کیا ہوتا ہے، معتدل۔ اب مثال کے طور پر موسم معتدل جو ہمارے اور آپ کے یہاں یہ اپریل سے پہلے یہ مارچ وغیرہ میں رہتا ہے، اب آپ اس کا حساب لگائیں گے سخت سردی کے موسم میں تو یہ بات تو غلط ہے، سخت گرمی کے موسم میں یہ بات تو غلط ہے۔ یعنی ایک سردی کے موسم اگر ہو تو وہ رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی ایسی گرم ہوگی گویا موسم بہار یا اس کا موسم آ چکا ہے کہ نہیں؟ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا ہے، وہ رات کیا ہوگی، معتدلہ ہوگی، لا حارۃ ولا باردہ۔ تیسری ایک اور علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لا یرما فیہ بنجم، اس میں جو تارے ٹوٹتے ہیں، آپ ہم لوگ رات میں دیکھتے ہیں، رجوما للشیاطین جو چاہے وہ اس میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو فرشتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے تو شیطان ملعون کو یہ وقت نہیں مل پاتا، یہ جگہ نہیں مل پاتی کہ اوپر جا کر کے وہ کچھ استراق سمع کریں، یعنی بعض چیزوں کو نوٹ کریں، اس کو اچکنا چاہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے ایک علامت اللہ کے رسول نے یہ اور بیان فرمائی ہے، جو ہر آدمی، خاص طور پر وہ آدمی جس نے کبھی سورج کو نکلتے دیکھا ہی نہیں، سوتا رہتا ہے، شہروں میں رہنے والے وہ کیسے جان پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس دن جو سورج کی شعاع جو ہوتی ہے وہ تیزی اس میں نہیں رہتی، جیسے عام طور سے کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بالکل چہرے پر وہ مار رہی ہے، بدون شعاع، یعنی یہ تیزی جو شعاع کی ہوتی ہے روشنی کی، وہ اس میں نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اہل بیان فرمائے ہیں کہ چونکہ اب صبح کے وقت فرشتے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اب جب ختم ہو گیا تو فرشتوں کی اب جو ذمہ داری یہاں تھی کیا ہے، وہ اب اوپر جاتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے سورج کی روشنی کیا ہے، کچھ ہے رک جایا کرتی ہے۔ تو یہ چار اہم علامتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میں پھر دوہرا دوں اس لیے کہ ساتھیوں کو شاید اس کا نہ ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ رات عام جو اس موسم کی راتیں ان کے مقابلے عام رات صاف ستھری رہا کرتی ہے، نہ بہت ہی زیادہ بادل وغیرہ نہیں رہتا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نہ ہی بہت ٹھنڈی رہتی ہے اور نہ ہی بہت گرم، معتدل رہا کرتی ہے۔ تیسری علامت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو تارے ٹوٹتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس دن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاع میں عام دنوں کے مقابلے میں وہ تیزی یا وہ جو
गुजर की रफ्तार होती वो क्या हुआ करती है, कम रहा करती है। जी जज़ाकल्लाह शेख। नाज़रीन, देखा आपने, शेख ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में ये बात हमारे सामने रखी कि लैलतुल क़द्र की कुछ अलामतें अहादीस में वारिद हुई हैं। कुछ अलामतें ऐसी हैं जो उसी रात को ज़ाहिर होती हैं और कुछ अलामतें ऐसी हैं जो रात के गुजर जाने के बाद ज़ाहिर होती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इसको मख्फी रखा गया, इसके अंदर हिकमत भी यही है ताकि आदमी इन ताक रातों का एहतमाम कर सके और इन ताक रातों में वो अल्लाह को राज़ी कर सके, वो खुश कर सके, जो कि ये आखिरी अशरा चल